السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک دوسرے بندے کو جب دیکھو تو وہ رزق کی پریشانی میں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کون سے وہ کام کرتا ہوں جس سے میں رزق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ رزق کم کرنے والے بھی خود کام کرتے ہیں اور زبان کے اوپر شکوے بھی خود ظاہر کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ میرا رزق کم ہے، میں پریشان ہوں۔ تو پریشان نہ ہو، یہ جو عمل آپ کرتے ہو، یہ جو میں بتانے والا ہوں، ان عمل کو کرنا چھوڑ دو۔ اگر یہ عمل کرنا چھوڑ دو گے تو رزق کے اندر برکت شروع ہو جائے گی، اس سے رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی اور رزق دن بدن بڑھے گا۔ اگر یہ چار کام آپ نے نہ چھوڑے تو پھر رزق دن بدن کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ یہ چار کام آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ نمبر 1، جب صبح ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ہر طرف سے تمہیں آواز دی جا رہی ہوتی ہے، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اور الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مجہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، آسمان سے فرشتے رزق تقسیم کرنے آئے ہوئے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت سوتے رہے تو رزق جب بنٹ جائے گا، پھر آپ اٹھیں گے تو آپ کے اٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ رزق جو تقسیم ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ آپ نے صبح کی نیند اپنے اوپر حرام کر دینی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ آپ نے صبح کے وقت سورج نکلنے تک نہیں سونا۔ جو بندے صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں انہی کی زبان کے اوپر یہ رزق کی کمی کے شکوے ہوتے ہیں کہ میں رزق کم ہو گیا، اور رزق کی جو ہے وہ کمی کے شکوے کرتا ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر کمی کرنا۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، مرضی کی پڑھتا ہے، کوئی بے وقتی پڑھتا ہے، کوئی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کے اندر جب کمی آتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہو، یہ بھی تو ایک کرم ہے، رحمت ہے کہ نماز پڑھو گے تو رحمت آئے گی۔ نماز ایک ذریعہ ہے رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اس سے رزق آتا ہے۔ نماز پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، نہ کہ نماز کو چھوڑنے سے۔ نماز اگر آپ چھوڑ دیں گے یا اس کے اندر کمی کر دیں گے تو آپ کا رزق جو ہے وہ کم ہوتا دن بدن چلا جائے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی ذات کو سجدے کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر فراوانی اور خوشادگی عطا فرما دے گا۔ نمبر 3، سستی۔ سستی، ہر وقت سوئے رہنا، کام نہ کرنا، ہر وقت جو ہے سستی کا اظہار کرنا، ہر وقت کام کو بے وقتہ کر کے کرنا، اپنے اندر سستی پیدا کر لینی، بجائے چستی کے کہ آپ بھاگ دوڑ کے اپنے دنیا کے کام کو بھی سنبھالتے اور اللہ کی عبادت کے کام بھی جو تمہارے ذمے تھے وہ بھی تو کرتے، مگر آپ نے سستی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے جو تیرے دنیا داری کے کام تھے ان کے اندر بھی سستی کر کے رزق کے معاملے کم کر دیا۔ سستی کرنا چھوڑ دیں، نمبر 3۔ اور نمبر 4، آخر میں خیانت کرنا۔ مثال کے طور پہ امانت کے اندر خیانت جو لوگ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر خیانت کر دیتے ہیں۔ ایک چیز جو تمہارے پاس امانت طور پہ آئی تھی اس کے اندر ملاوٹ کر کے یا اس کے اندر کمی کر کے، تو خیانت کر کے اپنے رزق کو خود کم کر لیتے ہیں۔ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ دین کے اندر کے جو احکامات ہیں تمہارے ذمہ، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ اور جو دنیا داری کے لحاظ سے تمہارے پاس کوئی امانت آتی ہے یا کوئی سامان آتا ہے یا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرنی، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کا رزق کم ہو جاتا ہے، جو امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ چھوڑ دیں، اس سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ پھر زبان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی ذات کا، کہ جو رزق کو تقسیم کر رہی ہے۔ رزق تو اسی کا ہے، سارے زمین کے خزانے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 4 کام چھوڑ دیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے
امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔